بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں حکومت کرنے کے لیے افواج پاکستان کے ساتھ ساتھ امریکہ کی مدد کی بھی بڑی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اب بھی پاکستان میں بہت سارے ایسے حلقے ہیں، بھلے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں ہوں یا ہماری بیوروکریسی میں ہوں یا ہماری سول سوسائٹی میں ہوں یا این جی او کی شکل میں ہوں، وہ امریکہ سے نہ صرف امریکہ ان کو انفلوئنس کرتا ہے، بلکہ ہماری بہت ساری پالیسیاں بھی ایسی ہیں جو امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ترتیب اور تشکیل دی جاتی ہیں۔ اور اب جب سے پاکستان نے امریکہ کو اپنے ہاں فوجی اڈے دینے سے صاف طور پر انکار کیا ہے، کیونکہ امریکہ کو ان اڈوں کی ضرورت ہے اور افغانستان سے نکل رہا ہے، اس کے بعد سے یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ عمران خان اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں۔ یہ تاثر حقیقی طور پر موجود ہے یا پھر یہ مصنوعی طور پر پیدا کیا جا رہا ہے، لیکن بہرحال اس کی موجودگی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی تناظر میں دو ایسے بیانات قوم کے سامنے آئے ہیں جو عمران خان نے دیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہوئی ہے کہ عمران خان نے اگلے دن قوم کے ساتھ براہ راست ٹیلی فونک جو ان کا انٹریکشن ہوا ہے اس میں کی ہے، اور وہ یہ کہ جب تک بھارت کشمیر کے حوالے سے اس کی خصوصی حیثیت بحال نہیں کرتا، بھارت کے ساتھ کسی بھی قسم کے نہ تو رابطے اور نہ ہی مذاکرات کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک مختلف صورتحال ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 3-4 مہینے کے دوران ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری عسکری قیادت ایک مختلف نقطہ نظر اپنا رہی ہے۔ ہمارے آرمی چیف نے کھلے عام یہ کہا ہے کہ ہمیں اپنے ماضی کو دفن کرنا ہوگا، ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور پھر ہمارے ڈی جی ملٹری آپریشنز کے درمیان ملاقات ہوتی ہے اور پھر سیز فائر ہو جاتا ہے ایل او سی پر۔ اور پھر یہ بھی خبریں ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے لیول پر دبئی میں بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات اور ملاقاتوں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ ظاہر کر رہی تھیں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات معمول پر آ رہے ہیں، حالانکہ اس دوران وہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بھی بھارت ختم کر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لگتا یہی تھا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان نارملائزیشن کا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہوا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹریڈ کے حوالے سے پیش رفت بھی ہو رہی ہے، لیکن پھر حکومت پاکستان نے اس سے انکار کر دیا، اور اب رہی صحیح کسر عمران خان نے یہ کہہ کر پوری کر دی ہے کہ جب تک کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال نہیں ہوتی، پاکستان کسی بھی طرح بھارت کے ساتھ نہ تو مذاکرات کرے گا اور نہ ہی تعلقات کو معمول پر لے کر آئے گا۔ اس سے بھی یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ سویلین گورنمنٹ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان فکر و نظر کا اختلاف موجود ہے۔ دوسری اہم ترین بات جو عمران خان نے کل ہی کی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اپوزیشن فوج سے یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی حکومت ختم کی جائے اور انہیں اقتدار میں لایا جائے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا الزام ہے۔ اب کس طرح کی معلومات پرائم منسٹر کے پاس موجود ہیں، ظاہر ہے وہ نہ تو مجھے پتہ ہے نہ پوری قوم کو علم ہے، لیکن عمران خان ہمارے سابقہ وزرائے اعظم سے ایک مختلف مزاج رکھتے ہیں۔ یہ خاموشی کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس چھوڑ کر جانے والے شخص نہیں ہیں۔ انہوں نے ایک ایک کر کے وہ تمام راز، تمام سیکرٹس جو ان کو اب تک 3 سال کے دوران حاصل ہوئے ہیں، وہ سب کچھ ایک ایک کر کے قوم کو بتا کر ہی وزیر اعظم ہاؤس چھوڑیں گے، کیونکہ لگ یہی رہا ہے کہ امریکہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح عمران خان کی حکومت کو ختم کیا جائے۔ تھوڑی دنوں کی بات ہے جب ہماری ملٹری قیادت ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے کو تقریباً 3 درجن کے قریب صحافیوں سے،
وہاں بھی یہی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں کہ ہماری جو ملٹری قیادت ہے وہ بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹھیک رکھنا چاہتی ہے، اور وہ بزدار کی جو پنجاب حکومت ہے اس کی جگہ کوئی اور حکومت جو ہے وہ لانے میں جو ہے دلچسپی رکھتی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اس کی گورننس یا پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن عمران خان باضد ہیں کہ بزدار کی کارکردگی ان کی توقعات کے عین مطابق ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ اور سویلین گورنمنٹ کے درمیان اختلاف کسی نہ کسی حد تک پایا جاتا ہے۔ اب یہ کس شکل اختیار کرتا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے یہ جو دونوں بیانات ہیں، چاہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہو یا اپوزیشن کو NRO دینے کے حوالے سے ہو، کیونکہ پیپلز پارٹی کو جو اکاؤنٹیبلٹی میں سہولت ملی ہے، یا نواز شریف کو باہر جانے دیا گیا ہے، یا حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو عدالت کے ذریعے رہائی ملی ہے، یا شہباز شریف ملک سے باہر جا رہے تھے اور پھر انہیں FIA کے ذریعے حکومت نے سویلین گورنمنٹ نے روکا، تو سویلین گورنمنٹ کا یہ خیال ہے کہ یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی سے ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ باتیں طے ہو رہی ہیں کہ اگلے پرائم منسٹر شہباز شریف ہوں گے اور آصف علی زرداری ملک کے نئے پریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں اگلے الیکشنز کے بعد۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے یہ طے کر لیا ہے کہ اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو پھر وہ قوم سے خطاب کریں گے، وہ کشمیر کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر جو انہوں نے بتایا ہے وہ بیان کریں گے، اور پھر یہی بتائیں گے کہ ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں شروع دن سے، انہیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا، پنجاب کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ کمزور کیا جا رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ان سازشوں سے چشم پوشی کر رہی ہے جو اپوزیشن ان کو انسٹیبل کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ تو ایک لحاظ سے عمران خان کے کشمیر کے حوالے سے یا یہ جو اپوزیشن کو NRO دینے یا اپوزیشن کی طرف سے موجودہ حکومت کو ختم کرنے کے حوالے سے جو مطالبہ ہے، یہ دونوں بیانات لگتا یہی ہے کہ اگلے الیکشن کا ایک نعرہ ہوگا جو عمران خان قوم کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اب نتیجہ اس ساری صورتحال کا کیا نکلتا ہے وہ تو بجٹ کے بعد قوم کے سامنے آ سکے گا، لیکن اب تک کی صورتحال یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور سویلین گورنمنٹ کے درمیان سوچ کا جو فرق ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید ابھر کر سامنے آ رہا ہے۔ بہرحال دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر استحکام پیدا ہو تاکہ ہم خوشحالی کے منزل جو ہے وہ طے کر سکیں۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے YouTube چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔